میں وہ بیلچہ لے کے باقاعدہ پریڈ کیا کرتے تھے اور ہندوستان کی سڑکوں پہ اپنے آپ کو بتایا کرتے تھے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں انگریزوں سے۔ انگریز اس وقت غاصب تھا اس پاکستان پہ، اپنا ہندوستان پہ، تو یہ اس میں ایک بہت ساری پارٹیوں نے جدوجہد کی، اس میں ایک یہ بھی تھی، ان کی بھی مین جدوجہد تھی، جس کو پاکستان بننے کے بعد آہستہ آہستہ بھلا دیا گیا اور نئی نسل کو بالکل پتہ نہیں لگ رہا کہ علامہ مشرقی کا کیا کردار تھا پاکستان بنانے میں۔ بیلچہ پارٹی وہ نن وائلنس کے اس کے اوپر چل رہے تھے کہ ہم نے وائلنس نہیں کرنا، ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ بیلچہ جو ہے یہ زمین کو بھی سیراب کرتا ہے اور یہ جب ضرورت پڑے گی تو پھر یہ ہمارے لیے ایک اسلحے کا بھی حصول ہے، لیکن ضرورت نہیں پڑی کبھی بھی۔ لیکن ایک جدوجہد سے انہوں نے پاکستان بنانے میں انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے میں ایک مقام حاصل کیا۔ علامہ مشرقی کا نام ہمیشہ یاد رہے گا اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس خاکسار تحریک کو، میں کہتا ہوں، دوبارہ سے اسی طرح سے اٹھایا جائے، دوبارہ سے ان پاکستان کی سڑکوں پہ لایا جائے اور پاکستان بننے کا جس میں جتنا ہم لوگوں کے عوام، اس زمانے کی عوام کا نقصان ہوا اور جو ہمارا جس طریقے سے پاکستان بنا، جس طرح سے ماں بہنوں کی عزت لٹی، جس طرح سے مائیں بہنیں ماری گئیں، ہمارے جوان مارے گئے، ہمارے بوڑھے مارے گئے اور انہوں نے پاکستان بنایا۔ ہمیں بتانا چاہیے اپنی نسل کو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور پاکستان کی کیا قدر ہے، کتنے لوگ اس میں مارے لگے، کہیں کسی جگہ 15 لاکھ ہے، کسی جگہ 8 لاکھ ہے، لیکن بہرحال اگر ایک آدمی بھی مرا ہے تو ایک آدمی بھی شہید ہوا ہے تو ایک انسان تو شہید ہوا نا، ایک کاز کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعداد کی بات نہیں ہوتی، اگر آج یہاں پہ 4 لوگ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، 4 لوگ کو اگر ہمارا پیغام جا رہا ہے تو ان 4 لوگوں سے چند ہزار ہوں گے اور چند ہزار سے چند لاکھ ہوں گے اور اس طرح کاروان بڑھتا رہے گا، تو یہ کام جاری رکھنا چاہیے۔ میں علامہ اپنا حکیم صاحب سے کہتا ہوں کہ اس کام کو جاری رکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس لوگ آتے رہیں گے، ہم بھی کوشش کریں گے کچھ لوگوں کو جمع کریں، ان کو اپنا میسیج پہنچائیں اور آپ بھی کوشش کریں کہ اپنا میسیج پہنچائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی پیش کروں، اس کے بعد تمام آنے والوں کو، مہمانوں کو اور سننے والوں کو خاصہ احترام پاکستانی طرف سے السلام علیکم۔ اس کے بعد بڑے بڑے مقررین بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیا کہوں، پھر بھی حکیم صاحب نے موقع دیا ہے اور آپ لوگ سنیں گے۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا، خاکسار جو تحریک ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں خاکسار تحریک کیا ہے، خاکسار کا مقصد کیا ہے؟ خاکسار کا مقصد ہے خاک کا بنا ہوا انسان، تکبر سے پاک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خاک کے بنے ہوئے انسان تمام دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں میری نظر میں سارے ہی خاکسار ہیں، اس لیے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ مٹی کا بنا ہوا انسان نہیں۔ حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی نے جو 3 نشان دیے، ایک بیلچہ نشان، ایک افت کا نشان، ایک خاکسار۔ بیلچے کے معنی ہے بیلچہ 101 کام کرتا ہے، خالی ایک بیلچہ 101 کام کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ افت کے معنی ہے محبت اور بھائی چارہ، جو آج ہم میں سے مٹ چکا ہے۔ اپنی اپنی ڈنگری اور اپنی اپنی پیشکش ہر شخص کرتا ہے۔ اسلام کا رونا ہر شخص ہوتا ہے، اسلام پر چلتا نہیں۔ کیوں کہ وہ اسلام پر چلے گا تو اس کو ختم کر دیا جائے گا یا کہ پیچھے کر دیا جائے گا۔ تو میں عرض کرتا ہوں، ایک شعر علامہ مشرقی کا، علامہ اقبال کا، اپنی خودی پر رکھ نظر غیر کی سروری نہ دیکھ، اپنی خودی پر رکھ نظر غیر کی سروری نہ دیکھ، شان قلندری تو دیکھ عدم سکندری نہ تھی۔ تو میرے دوستو، ہم نے اپنی راہ، اپنی راستہ، اپنا جو ہمارا تحریک اور پاکستان کا مطلب تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، اور آج پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، اگر یہ کہ پاکستان کی کوئی بھی جماعت ہو،
وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ اولین پر پیش کرتی ہے، مگر کام اسلام کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہے تو ذرا آپ لوگ جواب دیں مجھے، آپ سب مل کر جواب دیں، ہوتا ہے یا نہیں؟ ارے زور سے بولو یار، میں زور سے بولوں گا گرفتار نہیں ہوں گا، اور نہیں آپ کو گرفتار ہونے دوں گا۔ کیوں کہ حق بولنے والے کم ہے، اور جھوٹ کا لبادہ سچ کا پہننے والے زیادہ ہیں۔ سچ کا لبادہ پہن لیا اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو میں ایک نظم پیش کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو۔ خاکسار کے لیے ایک نظم ہے، اور خاکسار ہر شخص ہے۔ خاکسار ہے اگر ایک جگہ نہ کر بسر، ہر جگہ ہے تیرا گھر، ہر جگہ پہ چھائے جا۔ بیل کیا بردار بن، بیل کیا بردار بن، قوم کا سردار بن، ہے ضرور سردار بن، بیلچوں کو ہاتھ ملے اور قدم بڑھائے جا۔ اے مجاہد خاکسار وہ رہی منزل تیری، ہیں تیرے 24 اصول، ان کو تو ہرگز نہ بھول، بن کے تو نیکی کا پھول کل جہاں پہ چھائے جا۔ بیل کیا بردار بن، قوم کا سردار بن، ہے ضرور سردار بن، بیلچوں کو ہاتھ ملے اور قدم بڑھائے جا۔ خوف نہ کر گر تیرے سامنے طوفان ہے، خوف نہ کر گر تیرے سامنے طوفان ہے، تیرا خدا قدیر تیرا نگہبان ہے۔ تو میرے دوستو، جو اللہ تعالیٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مشن کو چلاتا ہے، وہ کبھی پیچھے نہیں رہتا، آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ میں ایک ادنا سا خاکسار تحریک کا کارکن ہوں۔ حضرت علامہ مشرقی نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں وہ آپ نے نظر کرتے ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ علامہ مشرقی نے یہ ہاتھ نہیں دیا کہ چندہ مانگو تحریک کو چلاؤ، نہیں، اپنے آپ تحریک کو چلاؤ، اپنے آپ سے۔ چندہ مانگو گے لوگ حساب پوچھیں گے، حساب پوچھیں گے آپ جواب نہیں دے سکو گے۔ لہذا علامہ اللہ خان مشرقی نے ہمیں خاکسار تحریک کو بھیک کا سوال نہیں دیا، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے آپ اپنے مذہب کے تحت کام کرنے کے لیے کہا، جو کہ عزت نفس کو بھی نقصان نہیں جی عزت نفس کو بھی نقصان نہ پہنچائے۔ دوسری چیز ہمارے بھائی نے کہا کہ پاکستان کیسے بنا۔ پاکستان ان ماؤں بہنوں کی قربانی تھا۔ پاکستان زمین کے اوپر پیر رکھنے کو قدم نہیں رکھ سکتے، اتنی لاشیں تھیں جب پاکستان بنا۔ پاکستان ہمیں ورثے میں نہیں ملا، پاکستان ہمیں بٹوارے میں نہیں ملا، پاکستان ہم نے چھینا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ مودی کو وعدہ کرنا چاہتا ہوں، مودی سن، جاگ رہا ہے پاکستان۔ ہم نے چند آدمیوں نے پاکستان لیا تھا تجھ سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم پورا ہندوستان لیں گے اور بتا دیں گے کہ خاکسار تحریک نہیں، مسلمانوں کی حکومت پورے ہندوستان پہ تھی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے کرم سے آئندہ بھی مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ تمام بادشاہوں کے دور سے 750 سال حکومت کی ہے، اور مودی تیرے ہندوستان نے صرف 50 سال 55 سال حکومت کی ہے، تو ہندوستان کا مالک بنا بیٹھا ہے؟ نہیں، ہندوستان کا مالک صرف اور صرف مسلمان ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح نہیں؟ جواب تو دیں یار۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں تاریخ سے دور رکھا گیا ہے، ہمیں اپنی وراثت سے دور رکھا گیا ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ افسر ہیں، چلے کیسے ایسے بات کر رہے ہیں؟ میں بیٹھا ہوں ابھی، تو کون ہے؟ نکل۔ ہمارے لیڈران کرام نے ہمارے ساتھ جو بولنے والے ہیں ان کے ساتھ ایسا کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ خاکسار نصرت عسکری کی قیادت میں ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، جو کسی سے ڈرتے ہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ کیا خیال ہے بھائی لوگوں؟ تو زندگی میں اگر کچھ کرنا ہے اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے،
اپنی بچوں کے لیے تو اپنے ہی احوال سے، اپنے پروگرام سے، اپنے عمل سے اس کو سدھاریں. اور اسلام پاکستانی کا پیغام ہے کہ خاکسار تحریک کو ہر دور میں ہر جگہ میرے قائد جناب موجودہ قائد سید علی نصر عسکری صاحب نے ہر جگہ خاکسار تحریک کو اپنے طور پر پھیلایا ہے. اور بڑی جستجو کرتے ہوئے کچھ اچھے لوگوں، آپ جیسے لوگوں کے پاس پہنچے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کو شمولیت کی ہے اور آپ لوگوں نے تعاون کیا. آپ لوگوں کے تعاون کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور عسکری صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ مجلسیں بلاتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں اور ہمیں پوری قوم کو آگاہ کرتے ہیں. وآخر دعوانا السلام علیکم. امیر بالکل آپ ہیں، اور لیکن یہ کمانڈ اس طرح سے سنبھالتے ہیں کہ جیسے آرمی میں عاصم منیر صاحب کمانڈ سنبھالے ہوئے ہیں. یہاں پر موجود آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی چیف گیسٹ جناب شاہنواز صاحب، صدر تقریب جناب فیروز صاحب کو بھی میں اس محفل میں جو یہ تقریب ہمارے بہت ہی بزرگ اور سرپرست جناب علی نصر عسکری صاحب نے منعقد کی ہے خوش آمدید کہتا ہوں. سامنے بیٹھے ہوئے تمام نشستوں پر جو بھی صاحبان ہیں، فیمیل ہیں، بہنیں ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ان تمام کو اس یہاں پر خوش آمدید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے بزرگ، اپنے جو ہمارے لیے بڑی اہمیت کا مقام رکھتے ہیں، میں خود اپنے آپ کو ان کی سرپرستی میں ایک میزبان کی، ایک ادنیٰ سے میزبان کی سی اہمیت دیتا ہوں. اس لیے میں آپ تمام کو خوش آمدید بھی کہہ رہا ہوں. میرے لیے بڑے اچھا اور خوشی کا مقام ہے کہ انہوں نے تعارف کے ساتھ یہاں پر مجھے بلایا. خاکسار جو تحریک ہے 1931 میں علامہ مشرقی صاحب نے بنیاد رکھی. اس کی بنیاد رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان، ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ آزادانہ طور پر اپنے رسم و رواج اور اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں. انگریزوں کے وقت میں یہ یہاں پر آزادی نہیں تھی، نہ ہم اذان دے سکتے تھے، نہ ہم نماز صحیح سے ادا کر سکتے تھے. علامہ مشرقی نے یہ سوچ بیدار کی، اور اس سوچ کے بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ اس موومنٹ، اس تحریک کی بنیاد رکھی جس کا نام خاکسار تحریک ہے. 1931 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس لیے اس کی بنیاد رکھی کہ ہمیں برٹش جو امپائر تھے، برٹش جو گورنمنٹ تھی، اس سے ہندوستان کو نہیں بلکہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے پاکستان کو اصل آزاد کرانا تھا. ہندوستان کو آزاد، ظاہر سی بات ہے کہ جب برٹش سے ہندوستان آزاد ہوگا تو مسلمانوں کو بھی اپنا حصہ ملتا، اور اس میں حصہ لینے کی خاطر انہوں نے اپنی دل و جاں اور رات دن دگنی رات چوگنی محنت مشقت شروع کر دی، اور بیلچہ لے کے چلے کہ اگر ہمارے راستے میں کوئی آئے گا تو ہم کھڈا بھی اس سے کھودیں گے اور دفنا بھی اس سے دیں گے. جس کے کہ یہاں پر انگریز حکومت اور وہاں پر جو لوگ موجود تھے، جو مخالفین تھے، وہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے. آپ یقین کریں کہ اس کی میں نے ہسٹری، مجھ سے زیادہ ہمارے جو محترم سر ہیں ان کو علم ہے، میں نے ہسٹری تاریخ پڑھی ہے، تو یقین کیجئے کہ کانپتے تھے جب علامہ مشرقی یا ان کا ایک کارکن بھی آ جاتا تھا نا، تو غیر مسلم، خاص طور پہ انگریز اور ہندو اگر کہیں مخالفین میں تھے تو وہ کانپتے تھے. ہم کئی جگہوں پر تو ہندو جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے کہ ہم علامہ مشرقی کے ساتھ ہیں بھائی، ہم انگریزوں کے ساتھ نہیں ہیں. انہوں نے اپنے بیانات تبدیل کر لیے. تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اس چیز کو جو ہے ہمارے علامہ علی نصر عسکری صاحب لے کے چل رہے ہیں. میرے لیے بڑے خوشی کا، بڑے مقام کا، بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں ایک تعلیم داں ہونے کے ساتھ ساتھ اس تحریک کا ایک معمولی سا چھوٹا سا ایک حصہ ہوں، اور انشاءاللہ حصہ رہوں گا. دامے درمے سخنے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اور آپ لوگوں سے میں بہت ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے تمام کاوشیں آپ کے لیے اور سر کے لیے ہمیشہ جاری و ساری رہیں گی. تھینک یو. اتنا اچھا تو نہیں بولتی سر کی طرح، اور ماشاءاللہ بھائی نے بھی بہت اچھا بولا.
میں خاکسار تحریک میں امیر حسن عسکری صاحب کے ساتھ پچھلے 5 سال سے ہوں، اور ایک چھوٹے سے انویٹیشن پر آئی تھی، مگر یہاں آ کے مجھے علامہ عنایت صاحب کے بارے میں پتہ چلا. اس سے پہلے میں نہیں جانتی تھی ان کے بارے میں، اور جب جانا تو پتہ چلا کہ واقعی حق اور سچ کیا ہوتا ہے. انڈیا سے جو ان کا حساب کتاب چل رہا تھا، جس طرح انہوں نے تحریک کو چلایا، اور جس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس تحریک میں حصہ لیا، اور آج تک اس تحریک کو لبیک کہہ رہے ہیں لوگ جڑتے جا رہے ہیں، جوک در جوک لوگ جڑتے جا رہے ہیں. تو تھوڑی اردو بھی خراب ہے میری، تھوڑا سمجھنے میں مسئلہ ہوگا. تو بہرحال مجھے بہت خوشی ہے کہ میں 5 سال سے یہاں اس کی ممبر ہوں، لیگل ایڈوائزر ہوں میں خاکسار تحریک کی. انہوں نے اس قابل سمجھا کہ مجھے یہاں کا لیگل ایڈوائزر رکھا. میرا تعلق سرکار بری امام فیملی سے، اسلام آباد سے ایک معروف شرائن سے میرا تعلق ہے. سرکار بری امام فیملی سے ہوں، ان کی پوتی ہوں میں رشتے میں. اور یہاں غلام نبی، اور سب سے بڑی چیز اور خوشی کی بات تو یہ کہ کراچی میں امیر حسن عسکری صاحب کی لیگل ایڈوائزر ہوں. تو آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور ایسے ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ہمیں آپ کے آنے سے بہت خوشی ہوئی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. الحمدللہ، اللہ حافظ. عسکری صاحب سے میری بہت پرانی ملاقات ہے اور محفلوں میں ملاقاتیں رہتی ہے. فرسٹ ٹائم ان کے پروگرام میں نے شرکت کی. انہوں نے بڑے خلوص، بڑے پیار، بڑی چاہت سے انویٹیشن بھیجا، جس کو میں نے رد نہیں کیا اور جانا بہت اچھا محسوس کیا. اور یہاں آ کے لوگوں نے جو اپنے اظہار خیال کیا تو پتہ چلا کہ جوناگڑھ گڑھ بیسک ہے کیا چیز. اچھا، جوناگڑھ گڑھ سے ہمارا بہت پرانا رشتہ یوں بھی ہے کہ جوناگڑھ گڑھ کے جو نواب تھے، ان کے پوتوں کو میں نے اپنا گھر سیل کیا تھا. میں تو بہت چھوٹا تھا. میرے والد صاحب نے 1986 میں جوناگڑھ گڑھ نواب کے جو تھے شہریال خان اور سمی خان، ان کے پوتے تھے. ان سے میری ملاقات آج بھی جاری و ساری ہے اور ملاقاتیں رہتی ہے. تو عسکری صاحب کی بڑی محنت ہے، بڑی کاوش ہے، جس طریقے سے یہ لے کے اس تحریک کو چل رہے، اور بعض صلاحیت افرادوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور جوڑ کے ایک گلدستہ بیسک پیش کیا گیا ہے. جیسے میرا فرسٹ ٹائم یہاں پہ آنا ہوا اور میں نے بڑا اچھا محسوس کیا. تو عسکری صاحب کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا کہ 14 اگست کی انہوں نے سیلیبریشن کا پروگرام رکھا. دیکھیے، پروگرام رکھنا تو آسان ہے، اس کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لوگوں کو جوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ چیزیں جاری اور ساری رکھی ہے. تو ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو میں اپریشیٹ کروں گا اور خراج تحسین پیش کروں گا. اور ان کے لیے میں بولوں گا، ایک شعر ہے جو جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ انہی کے لیے ہے: نہ کبھی پاؤں میرے تھکے ہیں، نہ میں نے کبھی ہمت ہاری ہے. نہ کبھی میرے پاؤں تھکے ہیں، نہ میں نے کبھی ہمت ہاری ہے. اتار چڑھاؤ تو زندگی میں بہت آئے، لیکن پھر بھی آج اپنے مخالفوں سے بھی میرا محبت کا سفر جاری ہے. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. حکیم نصر عسکری صاحب کا کہ آپ نے اس خوبصورت لوگوں کی محفل میں یاد فرمایا. ان سے جو محبت کی بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ باقی معاملات اور تحریک اپنی جگہ، لیکن جب انہوں نے یہ فرمایا نا کہ ہمارا گھر اور علامہ اقبال کا گھر لاہور میں ایک ساتھ ہوا کرتا تھا. انشاءاللہ پھر باتیں ہوں گی تو پھر کبھی حاضری ہوگی. بہت شکریہ. آپ پروفیسر ہیں جناب ہمدرد یونیورسٹی کے. جی ماشاءاللہ، زبردست. یہ ہمارے ہمدرد یونیورسٹی کے پروفیسر فیاض شاہین صاحب تھے، جنہوں نے بہت ہی زبردست انداز میں، بہت خوب انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. بہت ہی زبردست کاوشیں ان کی علم کے میدان میں، تو انہوں نے بہت اچھے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں اس وقت سمجھ رہا ہوں میری کو بہت ساری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. میں نے 20-25 افراد کو میٹنگ رکھی تھی سالاران کی، اس میں سے کچھ پہنچ سکے، کچھ نہیں پہنچ سکے. بہرحال اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا میسیج لوگوں تک پہنچے، اور چاہے مختصر ہو مگر جامع ہو. میرے پاس جتنی قدآور شخصیات موجود ہیں، پروفیسر فیاض شاہین صاحب ہیں، ایس پی شاہ نواز صاحب ہیں، عارف احمد صاحب ہیں، اسی طریقے سے اپنا مہربان صاحب ہیں، اکرام پاکستانی ہے، اور ہیرا شاہ ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک نئی خاکسارہ بھی ہے موجود. تعارف کروائیں گی ڈاکٹر افشین جی.
یہ ڈاکٹر افشین جو ہے ماشاءاللہ یہ ایک چھپی ہوئی رستم ہے، بہت کام کر رہی ہیں، اور ان کو آج موقع نہیں میں نے دیا بولنے کا، اس لیے کہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ مزید جو ان کو تھوڑا سا اگلے نیکسٹ پروگرام میں ان کو آپ سنیں گے بھی، اور ان کی کاوشیں بھی ہوں گی۔ یہ مزید بہت بڑا ایک گروپ ہے جو لانچ بھی کر رہی ہیں، اور ان کا ایک باقاعدہ یوگا سینٹر بھی ہے، اور ماشاءاللہ یہ ڈی ایکسن کی بڑی فعال خاتون ہیں جہاں پر باقاعدہ لیڈر ہیں وہاں کی۔ تو ہمیں لیڈر چاہیے، ہم نے لیڈروں کو اکٹھا کیا ہے، اور یہی لیڈر ہمارے لیے آئندہ آنے والے وقت میں کام آئیں گے، کیونکہ ہم جس کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے اور 6 مخلص اور محبت کرنے والے ساتھی نہیں ہیں، وہ شخص جو ہے میں اسے کیا کہوں گا، ایک اکثریت ہم جیسے لوگوں کی ہے جو کہ خوف زدہ ہو کر اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں۔ اس کراچی میں کیا کچھ نہیں ہوا، اس کراچی میں کیا کہاں آگ لگی، کون شخص نہیں ان لوگوں سے نقصان اٹھا سکا۔ سب لوگ، کسی نے مالی نقصان اٹھایا، کسی نے جانی نقصان اٹھایا، کسی نے اخلاقی نقصان اٹھایا۔ نقصان جو ہے وہ کراچی میں بہت ہوا ہے، بہت لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں، بہت قیمتی لوگ یہاں سے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ حکیم سعید صاحب جیسے جو اس ملت اور اس قوم کے عظیم شخص تھے، ان کو بھی دنیا سے فارغ کیا ان ظالموں نے، ان شہید کیا۔ اور ہماری دعا ہے کہ حکیم سعید صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے جو پروگرام تھے، ان کے جو عزائم تھے، ان کی جو منزلیں تھیں جو انہوں نے بنائی تھیں، انہیں مکمل کرنے کے لیے آج ہم تیار ہیں، ہماری خدمات حاضر ہیں۔ ہمدرد یونیورسٹی کے لیے بھی اور حکمت کے میدان میں بھی میں بحیثیت حکیم یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمیں اس فن کو، جسے آج مختلف لوگ ڈبونے کی کوشش کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح طب نبوی، طب اسلامی، طب یونانی، نیچرل وے آف ٹریٹمنٹ، یہ طریقہ علاج جو انسانوں کو قدرتی طریقہ علاج ہے جو انسان کے مزاج کے عین مطابق ہے، اس کو تباہ کر دیا جائے اور وہ کیمیکل میڈیسن دی جائے جس سے انسان موت کی دہلیز تک پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے ہسپتالوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے، بجائے لوگ شفا یاب ہونے کے مسیحاؤں کے سامنے جا کر وہ قصائیوں کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں، اور وہ قصائی ان کی جیب پر بھی اور ان کی زندگی سے ایک ساتھ بھی کھیلتے ہیں۔ تو اس معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، ہر شخص اپنے ہاتھ میں چھری لیے پھر رہا ہے۔ تو ہمیں ایسا منظم سسٹم بنا لے، یہ چند لوگ اگر منظم ہو جائیں گے نا تو یقین مانیے ہمارے معاشرے کی حالت کو، معاشرے کو ہم سکون دے سکیں گے، انہیں آکسیجن دے سکیں گے۔ جو اس وقت پریشان حال لوگ پھر رہے ہیں، جو اس وقت اندازہ لگائیے کہ ہر شے پہ شک ہو تو جینا ایک سزا بن جائے، محو رہی ہو موجود نہ ہو وہ گردش کس کام آئے، کہے جیسے خالی برتن لڑک کر ٹوٹیں، بحثیں جیسے ہونٹوں میں سے خون کے چھینٹے چھوٹیں، حسن کا ذکر کریں یوں جیسے آندھی پھول کھلائے، فن کی بات کریں یوں جیسے بنیا شعر سنائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو آپ سنیں۔ علامہ مشرقی کا یہی پیغام تھا، انہوں نے 1931 سے جدوجہد 1930 سے جدوجہد شروع کی، اور آج اس بات کو تقریباً 100 سال پورے ہونے والے ہیں۔ 3-4 سال کے بعد 100 سالہ ان کا تقریب کریں گے، ہم اہتمام کریں گے، اور وہ تقریب کیا ہوگی انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ وہ انقلاب ہوگا، 100 سالہ تقریب کا۔ اس ملک کے لیے ہم انقلاب برپا کریں گے۔ آپ لوگوں کا فرض ہے، یاد رکھیں یہ چھوٹی سی تحریک نہیں ہے، یہ بہت بڑی تحریک ہے۔ اس میں 19 مارچ 1940 کو 313 خاکساروں نے جامِ شہادت حاصل کیا تھا، اور وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، مختصر سا میں بتاتا ہوں وہ آپ کو۔ یہ صرف یہ ہے کہ نماز کے لیے جا رہے تھے 313 خاکسار،
चपरास करते मार्च करते हुए बेलचे कंधे पे उठाए हुए थे, शाही मस्जिद की तरफ रवां थे। रास्ते में अंग्रेज़ फ़ौज ने रोक लिया और कर्नल बैटी ने कहा कि आप आगे नहीं जा सकते, आपको नमाज नहीं पढ़ने हम देंगे। दफ़ा 144 लगी हुई है, उस पर खाकसारों ने सालार ने कहा कि हमारा फ़र्ज़ है, हमारे कोई अपने मजहबी फरीज़े से नहीं रोक सकता। कर्नल बैटी ने गाली दी, उसने गर्दन उतार दी बेलचे से, कर्नल बैटी की गर्दन बेलचे से उतार दी। और फिर उसके बाद अंग्रेज़ की मशीन गनें थी, गोलियां थी और बेलचे थे खाकसारों के, ये बेलचों से गर्दनें उतार रहे थे और गोलियां सीनों पे खा रहे थे। वो एक बड़ा खून आशुम शाम थी, बड़े खूनी शाम थी वो, और उसमें सैकड़ों खाकसार शहीद हुए, ज़ख्मी हुए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस मौके पर मैं हॉस्पिटल में गए और उन्होंने कहा, ए मुल्क के सरफरोशों, ए कौम के जैलो, तुम्हारा खून रायगा नहीं जाएगा, पाकिस्तान की बुनियादों में तुम्हारा खून है और इस खून की कीमत पाकिस्तान अदा करेगा। हमें इस खून की कीमत लेनी है, हमने उसका खून ज़ाया नहीं होने देना, हमने इक़्तिदार आला तक पहुँचना है। और याद रखें, हमने इस चमन के रहने वालों को परेशान देखकर यूँ लगा जैसे मेरी मंजिल अभी आई नहीं। हम अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। हमारे जो जज्बे हैं, हमारे जो उमंगे हैं, हमारी जो हिम्मत है, हम जिस ख्वाब की तकमील देखना चाहते हैं, जो ख्वाब हमने पाकिस्तान बनने से पहले देखे थे और क़याम पाकिस्तान में जो कुर्बानियाँ दी थी, उस ख्वाब की हम तामीर करेंगे। हम इलामा मशरकी के ख्वाबों की तामीर करेंगे, हम कायद आज़म के ख्वाबों की ताबीर करेंगे, हम इलामा इकबाल के ख्वाब इंशाअल्लाह दुनिया के सामने खोल के बयान करेंगे और इनको आप लोगों ने मंजिल तक पहुँचाना है। हमारी ज़िंदगी मुख्तसर रह गई है, कतर जो हमारे वक्त कलील है और फासला तवील है। हमें इस छोटे से लम्हे में भी हम अपनी जन्नत को, दुनिया और आखिरत को बना सकते हैं। हसूल जन्नत के लिए अल्लाह ने कहा है कि वो हज, उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ है? शहादत, शहीद से भी ज़्यादा कीमती चीज़ कोई है? बिल्कुल है। वो क्या चीज़ है जो दर्जा शहादत से भी अफजल है, जो हज से भी अफजल है? वो है मुक़य्यद लोगों को, गुलाम कौम को आज़ादी दिलाना। हम कैद हैं गुज़श्ता 78 साल से, और इस कैद को हमने कैद खाने से बाहर निकलना है। इस याद रखें, कुरान को मैंने बहुत पढ़ा, बार बार पढ़ा, और ये देखने के लिए कि इसमें कहीं आयत कोई लिखी हुई है कि जिसमें कहा गया हो कि ग़ुलामी की ज़िंदगी मुसलमान कैसे गुजारेगा। कुरान में तो कहीं नज़र नहीं आया कि उसकी ग़ुलामी की ज़िंदगी कैसी होगी। ये तो ग़ुलामों को आज़ाद करने वाली कौम थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, सीरत को देखिए, आपने ग़ुलामों को आज़ाद किया। ये ग़ुलामी तो कहीं नहीं यहाँ पर लिखी। ये इसको तो हुर्रियत, और ये तो फ्रीडम फाइटर हैं, इसको तो ग़ुलामी की ज़िंदगी कहीं नज़र नहीं आता कि हमें ग़ुलामी की ज़िंदगी। हम आज़ाद कौम हैं, हम हुर्रियत पसंद हैं, अल्लाह के सिपाही हैं, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए हमें यहाँ भेजा है दुनिया ने। अल्लाह ताला ने दुनिया में जो भेजा, यही इसी मकसद के लिए भेजा है। मेरा खिताब तो बढ़ गया, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आप लोगों का, मैं माज़रत चाहूँगा, लेकिन इस चीज़ को मैं आप लोगों के दिलों रगो पै में पैवस्त करना चाहता हूँ कि आपको अल्लाह ने एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है। मैं इलामा इनायतुल्लाह खान मशरकी की गोद में पला हूँ। मैं छोटा सा था, मेरे वालिद खुद खाकसार तहरीक में थे, और इलामा मशरकी का लोहे मज़ार जो है वो उनकी वसीयत के मुताबिक मेरे वालिद हकीम सैयद ज़फ़र अस्करी ने इलामा साहब की वसीयत के मुताबिक तैयार किया था। इलामा साहब की बेगम का फ़ोन आया था जब इलामा साहब का इंतकाल हुआ कि इलामा मशरकी की ये वसीयत है। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरा लोहे मज़ार हकीम ज़फ़र अस्करी, मेरे वालिद, वो उसको लगाएंगे।
تو اس مزار پہ جو انہوں نے مزار لگایا اس پہ جو انہوں نے ان کے شعر لکھے وہ 4 شاعروں نے مل کر اس کی لکھا، جس میں عبدالحمید ادم تھے، احسان دانش تھے، ساغر صدیقی تھے اور حکیم ظفر عسکری تھے۔ ان 4 شاعروں نے مل کر ان کا جو ہے وہ قطع تاریخ جو ہے وہ مرتب کیا تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ میں آپ کو علامہ اقبال جو ہیں وہ ہمارے گھر میں آتے تھے۔ علامہ اقبال کی بہت ساری تحریریں، خطوط میرے پاس موجود ہیں جو کبھی میں نے ٹی وی چینل پہ بھی دکھائے۔ علامہ اقبال میرے دادا جو کہ فاضل عربی اور فارسی کے فاضل تھے، علامہ اقبال ان کے پاس آتے تھے اور ان سے فارسی کے اشعار کی اصلاح لیتے تھے۔ ہمارا گھر علامہ اقبال کے جو بیٹی تھی ان کے گھر کے ساتھ ان کی کھڑکی ہمارے گھر میں کھلتی تھی، اور بیگم ان کی جو وہ ہیں میاں صلاح الدین کی بیگم جو علامہ اقبال کے داماد تھے، ان کا ہمارے گھر میں اسی طرح تھا آنا جانا کہ میرے گھر میں کچھ اچھا پک رہا ہے تو وہ کہتی تھی ہم ان کے گھر میں بھیجتے تھے، تو وہ ہمارے گھر میں اسی طریقے سے ایک گھر کا ایک ہمسایوں کا سلسلہ تھا۔ تو فیاض صاحب نے مجھ سے جو علامہ اقبال کے حوالے سے ایک پروگرام کیا اس میں ہمدرد یونیورسٹی میں، تو اس میں میں نے انہی چیزوں کا ذکر کیا کہ علامہ اقبال کی وہ چیز پہلو جو اس وقت بہت سارے لوگوں سے پوشیدہ ہیں اس کا ہمسایہ بہتر جانتا ہے جو اس کے تو یہ رہا ہے سلسلہ۔ بہرحال میں آخری چند الفاظ آپ لوگوں کو یہ چاہتا ہوں کہ اس میں آنے کا مقصد جو تھا، اس پروگرام کا انعقاد کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں آئندہ مستقبل کی راہیں مرتب کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ وہ اس جذبے کے لوگ ہمیشہ رہتے ہیں جو صاف گو سچائی کے علم بردار ہوتے ہیں اور حقیقت کو سمجھتے ہوئے اللہ کی سپاہی بن کر اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے ان عزم کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہی عبادت بھی ہے اور یہ ریاضت بھی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے۔ ہم نہ اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ اس دنیا سے اپنی مرضی سے جائیں گے، تو کیا بقایا راستہ ہم اپنی مرضی سے طے کریں؟ یہ بھی تو اللہ ہی کی مرضی سے طے ہونا ہے، اور تبھی تو حقیقت ہے کہ اسی مرضی جو آپ کی مرضی اور ہماری مرضی اللہ کی رضا کے مطابق ہوگی تو وہی انشاءاللہ دنیا اور آخرت سے فیض یاب ہوں گے۔ اللہ کو دین کی سربلندی کے لیے اس خاکسار تحریک کی بنیادوں میں آپ کھڑے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس قوم کو نکال دیں اس مجدار سے، اس بھنور سے، اس قید خانے سے آزاد کروا دیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا مقدر ہے، ان کو مقدر کی تحریریں ان کے ہاتھوں سے تبدیل کر دیں اور ان کو بتائیں کہ تمہارا مقدر آزادی ہے، تمہارا مقدر حریت ہے، تمہارا مقدر دنیا کی ہر وہ شے جو ایک آزاد قوم کو ملنی چاہیے تھی وہ تمہیں ملنی چاہیے۔ اور یہ ایک میں نے جو کہا کہ ہمیں فوجی تربیت بچے کو دینی ہے، تو یہ فوجی تربیت دینے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنا مہربان صاحب جو ایجوکیشنسٹ ہیں یہ اپنے اسکول میں بھی اس چیز کو آغاز کریں۔ جی تو انہیں باقاعدہ طور پر اس ایسے پروگرامز میں ہم جو بڑا 26 اگست کو علامہ مشرقی کی یوم پیدائش ہے، اور اس پروگرام کو چاہوں گا کہ وہ یا تو آپ اپنے اسکول میں رکھیں، یونیورسٹی کالج میں رکھ لیں، سمجھا، اور وہاں پر باقاعدہ بڑا منظم پروگرام کریں، سب طریقے سے آپ لوگ اسے رکھیں تاکہ ہم ایک لشکر تیار کریں، منظم قوت بن کر، طاقت بن کر۔ فی امان اللہ۔ میرے اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قطرہ قطرہ آنکھ میں آنسو تم میں ہمت ہے کہ نہیں، قطرہ قطرہ آنکھ میں آنسو تم میں ہمت ہے کہ نہیں، دیکھو ہم زندہ ہیں اب تک تم میں غیرت ہے کہ نہیں۔